السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے سورہ کاف جو 18ویں صورت ہے قرآن مجید کی، اس کی آیات نمبر 23 اور 24 کی، جس میں انشاءاللہ کے متعلق فرمایا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہرگز اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لینا، اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات سے رہبری کرے گا۔ تو بیسیکلی یہ جو سورہ کہف ہے، یہودیوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کی حقیقت کیا ہے، اور ذوالقرنین کے متعلق پوچھا۔ تو جب یہ سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے کچھ گیپ آیا، اور پھر وہی تقریباً 15 دن بعد نازل ہوئی۔ تو یہ سورت جو ہے اس میں ان ساری چیزوں کی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ان آیات کی اگر بات کریں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل ان کا جواب دوں گا، کل بتاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا ناگوار گزرا۔ تو سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی فرما دیا کہ ہرگز یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، یعنی مستقبل کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کسی چیز کے متعلق شیور نہیں ہیں۔ ہمارے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے پوری کل کائنات تخلیق کی گئی، محبوب اللہ کے پیارے محبوب، جب انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی ایک وحی اور ایک آیت نازل کر دی کہ اللہ کے حکم کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں کل کروں گا۔ ایک بڑی یہ اگر اس کو سمجھیں، سوچیں تو بہت ہی سخت بات ہے۔ ہم آئے دن آج کل کے دور کے اندر اپنے موجودہ سابقہ 1947 سے لے کے اب تک کے جتنے حکمران کے ذرا گو تھرو کریں، دیکھیں تو آئے دن ہم سے کیسے وعدے کرتے رہتے ہیں، صرف اور صرف ووٹ کی لالچ میں، اقتدار کی لالچ میں آ جاتے ہیں کہ میں یہ تبدیلی لے آؤں گا، میں اتنے جو ہے خوشحالی لے آؤں گا، پاکستان کو کتنی ترقی پہنچا دوں گا، میں پتہ نہیں کتنی نہریں بچھا دوں گا، فلاں سارے حکمران ایک جیسے ہیں۔ لیکن کوئی اس چیز کا خیال نہیں کرتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یعنی اپنے اندر ہی میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنی ایگزامپل لیں، یہ حکمران ہم پہ اس لیے مسلط ہے کہ ہم خود خراب ہیں۔ پرانے وقتوں کے اندر لوگ سالوں پیسے جوڑتے تھے، پھر جا کے کوئی چیز خریدتے تھے یا سیر کرنے جاتے تھے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کریڈٹ کارڈ کی یہ لعنت آ کے ہم پہ پڑی ہے، جو سودی لعنت ہے، کہ ہم پہلے خریداری کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، سیر سپاٹا کرتے ہیں، پھر سالوں اس کے پیسے اتارتے رہتے ہیں۔ کس بیس پہ؟ ہمیں کیسے پتہ کہ ہم اتنے سال زندہ رہیں گے، اتنی لمبی ہماری عمر ہے؟ کس بیس پہ ہم اتنے بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محبوب کو یہ کہہ دیا کہ ہرگز یہ نہ کہو کہ میں کل کروں گا، یعنی آپ کو کوئی اختیار نہیں، جو کچھ ہونا ہے اللہ کے حکم سے، میرے حکم سے ہی ہونا ہے، تو ہم کس چیز کی، ہماری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یار سوچنے سمجھنے کی بات ہی یہ ہے کہ کوئی بھی کام ارادہ آپ کریں تو اس میں انشاءاللہ کا ذکر لازمی کریں، اور اللہ سے پناہ مانگا کریں، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم صرف ارادہ کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں، باقی ہونا یا نہ ہونا اللہ کی مرضی سے۔ اس لیے جب بھی کوئی آپ ارادہ کریں تو اس میں کہا کریں انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوا تو لازمی ہوگا، اور میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ ہم بار بار اس چیز پہ توجہ دلاتے ہیں سب کی کہ خدا کے واسطے اللہ اپنے آپ پہ رحم کھائیں، اور قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں اور سمجھیں۔ اس میں انسان کے لیے ہر پہلو میں رحمت اور ہدایت موجود ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اور نیکسٹ ایک اچھے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔